سورہ طور. سورہ طور یہ مکی ہے. اس میں 49 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. سورہ طور کی فضیلت پر 2 حدیثیں، اور وہ دونوں حدیثیں بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ 5 کتابوں کے اندر ان کی فضیلت موجود ہے. پہلی حدیث، راوی ہیں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں سمعت النبی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، یقرأ فی المغرب بالطور، مغرب کی نماز میں سورہ طور کو پڑھتے ہوئے. مغرب کی نماز میں 49 آیتیں، 2 رکوع جس کے ہیں میرے آقا مغرب میں پڑھتے. کہتے ہیں جب میں نے آواز سنی، فما سمعت احدا احسن صوتا، کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ کی آواز سے بڑھ کے اچھی آواز کبھی نہیں سنی. جب میں نے قرات سنی نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو آقا کی آواز جیسی کسی کی آواز نہ تھی. دوسری حدیث پاک، راوی حضرت ام سلمہ، حجۃ الوداع نہیں ہے، حجۃ الوداع، اس کے اوپر بیمار ہو گئی حضرت ام سلمہ. کہتی ہیں میں نے آقا کی بارگاہ میں شکایت کی. یہ حدیث بھی بخاری شریف کے اندر ہے، آیت حدیث نمبر 464. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتی ہے، انی اشتکی، یا رسول اللہ میں بیمار ہو گئی طواف کرتے کرتے، میں کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا تو فی من وراء الناس، لوگوں کے پیچھے چلی جا اور سوار ہو کے طواف کر لے، لوگوں کے پیچھے چلی جا. فطفت ورسول اللہ، میں طواف کر رہی تھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے کونے میں نماز پڑھ رہے تھے، جس میں یہ پڑھ رہے تھے والطور وکتاب مستور. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ طور کی یہ فضیلت 2 حدیثیں بخاری شریف کی ہیں. پڑھیے جی. والطور، قسم ہے طور کی. اچھا یہ جو لفظ ہے نا طور، ایک ہے لفظ طور اور ایک ہوتا ہے جبل. طور کا معنی بھی پہاڑ ہے، جبل کا معنی بھی پہاڑ ہے، لیکن فرق دیکھیں. کہتے ہیں طور وہ پہاڑ ہوتا ہے جس میں درخت ہوتے ہیں، وہ جیسا کہ حضرت موسیٰ نے رب سے کلام کیا، اس کو طور کہتے ہیں. دنیا کا ہر وہ پہاڑ جس پہ درخت ہیں اس کو طور کہتے ہیں. لیکن وما لم یکن فیہ شجر، جس میں درخت نہ ہوں، کہتے ہیں اسے کہتے ہیں جبل، جبل کہتے ہیں. اللہ نے یہاں قسم اٹھائی ہے طور کی. کون سا طور؟ جس پہ کھڑے ہو کے حضرت موسیٰ نے رب سے کلام کیا. وکتاب مستور، اور کتاب کی قسم جو لکھی گئی ہے. 2 تفسیریں ہیں. اس کتاب مستور سے مراد لوح محفوظ ہے، اور دوسری تفسیر ہے کتاب مستور سے تورات ہے، تیسری تفسیر ہے کتاب مستور سے قرآن مجید ہے. یہ ہے کتاب مستور. یہ 2 چیزیں. تیسری چیز دیکھیں گے، فی رق منشور، کھلے ورق پر لکھی گئی ہے. والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور کی. بیت المعمور کی قسم ہے. اب یہ بیت المعمور کیا ہے، اس پر حدیثیں سنتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی حدیث پاک، فرمایا جب میں گیا سیر کرنے آسمانوں کی، 7ویں آسمان میں مجھے بیت المعمور دکھایا گیا. کہتے ہیں میں نے دیکھا یدخلہ فی کل یوم 70,000، ایک دن میں بیت المعمور میں 70,000 فرشتہ نماز پڑھتا ہے. لا یعودون الیہ آخر ما علیہم، قیامت تک جو آ گیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا. یہ بیت المعمور کی شان ہے. ایک حدیث پاک بخاری مسلم کی. یہ بیت المعمور ہے کہاں؟ کہتے ہیں حضرت علی سے پوچھا گیا، پوچھنے والے کا نام ہے ابن القوا. پوچھا علی سے رضی اللہ تعالی عنہ، عن البیت المعمور، کہ بیت المعمور ہے کیا اور کہاں ہے؟ یہ حضرت علی کی زبانی سنیں. آپ نے فرمایا مسجد فی السماء، یہ آسمانوں میں آسمان والوں کی مسجد ہے، اس کا نام ہے الدراح. فرمایا ہر دن میں 70,000 فرشتہ نماز پڑھتا ہے، طواف کرتا ہے. ثم لا یعودون فیہ ابدا، پھر وہ کبھی نہیں لوٹتے جو ایک بار وہاں پڑھ کے جاتے ہیں. ایک بات یہ. دوسرا کہ یہ ہے کہاں؟ یہ کہتے ہیں جہاں زمین پہ کعبہ بنایا گیا، اسی کی سمت کے اوپر بالکل بیت المعمور ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین میں تمہارا کعبہ یہ ہے، آسمان پہ فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور ہے.
اور کہتے ہیں چوتھے آسمان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ایک نہر ہے جس کو کہا جاتا ہے الحیوان، ایک نہر جس کا نام ہے الحیوان۔ جبریل ہر دن داخل ہوتے ہیں اس نہر میں، فَيَنْغَمِسُ فِيهِ إِنْغِمَاسَةً، ایک ڈبکی لگاتے ہیں جبریل اس نہر میں، پھر نکلتے ہیں، جب جسم جھاڑتے ہیں اپنا ان کا جو ہے، کہتے ہیں تَخِرُّ عَنْهُ سَبْعُونَ أَلْفَ قَطْرَةٍ، جب نہر سے باہر آتے ہیں جھاڑتے ہیں قطرے، 70,000 قطرہ نیچے گرتا ہے۔ اللہ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو فرشتہ بیت المعمور میں نماز پڑھتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن صحابہ کو، حال تدرون، اے صحابہ جانتے ہو، مل بیت المعمور، کہ بیت المعمور ہے کیا؟ اچھا، بیت المعمور کا لفظی معنی کیا ہے؟ بیت کا معنی ہوتا ہے گھر، معمور کا معنی ہوتا ہے آبادی، آبادی کا گھر۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن میں ہے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں؟ ایمان والے اور وہ جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا اے صحابہ جانتے ہو بیت المعمور کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا فإنہ مسجد فی السماء، یہ آسمان میں ایک مسجد ہے کعبے کے سیم اوپر، ادھر ادھر انچ کا فرق نہیں ہے۔ فرمایا لو خرّا، اگر وہ نیچے گرے، لخر علیہا، تو کعبے پر گرے گی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اگر بیت المعمور گرے، فرمایا وہ کعبے پر گرے گا۔ یصلی فیہ کل یوم 70,000 ملک، فرمایا 70,000 فرشتہ عمرہ کرتا ہے۔ بیت المعمور کا 70,000 فرشتہ ہر دن میں عمرہ کرتا ہے۔ یہ ہے بیت المعمور۔ رفوع اور چھت کی جو بلند ہے، یہ جو سقف المرفوع ہے نا جی، اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اس سقف المرفوع سے مراد عرش ہے، جہاں ساری مخلوق جمع ہوتی ہے، والبحر المسجور، اور سمندر کی جو لبالب بھرا ہے، اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اب یہ سمندر کیا کرتا ہے؟ یہ حدیث سنیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان، اور راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں لیسا من لیلۃ، کوئی بھی رات ایسی نہیں ہے مگر سمندر رب سے 3 مرتبہ اجازت طلب کرتا ہے، یا اللہ میں اس زمین کو ڈبو دوں۔ ہر رات سمندر 3 مرتبہ اللہ سے پوچھتا ہے یا اللہ ڈبو دوں، لیکن فَيَكُفُّهُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالی روک دیتا ہے۔ اور یہ جتنا سمندر نہیں ہے دنیا کے، قیامت کے دن ان سب سمندروں کو آگ بنا دیا جائے گا، اور جب ان کو آگ بنایا جائے گا جہنم کی آگ میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ یہ ہے جی السقف المرفوع، پڑھیے جی۔ طور کی قسم، کتاب کی قسم، بیت المعمور کی قسم، سقف مرفوع، بحر مسجور، کیا ہے؟ ان عذاب ربک لواقع، یقیناً آپ کے رب کا عذاب واقعہ ہو کر رہے گا۔ اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد مالہ، جب آئے گا مالہ کا عذاب واقعہ ہو کر رہے گا، اسے نہیں کوئی ٹالنے والا۔ اس پر حضرت عمر کا ایک کردار سنیں۔ خارجہ عمر، حضرت عمر فاروق اپنے زمانے میں نا، زمانہ خلافت میں نکلے مدینے میں گشت کرنے، ذات لیلۃ، ایک رات نکلے، ایک مسلمان کے گھر کے پاس سے گزرے، فوافقہ، آپ نے سنا، قائما یصلی، اندر کھڑے شخص کو کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز میں وہ جو قرات کر رہا تھا وہ تھی والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور۔ جب یہاں پہنچا نا وہ پڑھنے والا، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ اب حضرت عمر باہر کھڑے سن رہے ہیں، آپ نے قسم اٹھائی، قسم ورب الکعبہ حق، آپ نے نا بے ساختہ آواز نکلی، رب کعبہ کی قسم، یا اللہ تیرا عذاب سچ ہے، یا اللہ تیرا جو عذاب ہے وہ سچ ہے۔ کہتے ہیں اپنی سواری سے نیچے اترے، دیوار کا سہارا لگایا، لمبی دیر بیٹھے رہے، جب گھر آئے اس قدر بیمار ہو گئے، 1 مہینہ لوگ عیادت کرتے رہے، کسی کو پتہ نہیں مرض کیا ہے، بیماری کا کسی کو پتہ نہیں۔ 1 مہینہ حضرت عمر فاروق بیمار رہے، صرف یہ آیت سن کے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، وہاں کوئی پھر ٹال مٹول اور چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ پڑھیے جی، السماء مورا، جس روز تھر تھرا رہا ہوگا آسمان بری طرح،
وتسیر الجبال سیرا اور چلنے لگیں گے پہاڑ تیزی سے فویل یومئذ للمکذبین پس بربادی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. پڑھیے جی کون جھٹلانے والے؟ الذین ہم فی خوض یلعبون یہ جھٹلانے والے کون ہیں؟ الذین جو فی خوض فضول باتوں میں یلعبون تفریحی طبع کے لیے لگے رہتے ہیں. آج یہ ہے موقع ہے تو چلتے ہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا اس روز انہیں پھینک دیا جائے گا نار جہنم میں دھکے دے کر. ہذہ النار أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم. چلو فاصبروا اب چاہے صبر کرو او لا تصبروا یا صبر نہ کرو. سواء علیکم برابر تمہارے لیے. انما تجزون تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے. ما کنتم تعملون جو تم کیا کرتے تھے.